اللہ میرے آپ سوال پوچھو، میں خوشی سے جواب دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ مولا جانتا ہے۔ میں نے جو ایکسپیرینس لیا یا جتنا علم سیکھا وہ میری لمٹ ہے۔ آپ ایسا نہیں سمجھنا کہ میں نے جو کہا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی میں بھی ایک لمٹ والا انسان ہوں، لیکن مولا کا غلام ہوں اور سب تجربہ ہے۔ اپنی توفیق کے حساب سے میں آپ کو جواب دوں گا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو سیٹسفائی نہ بھی کر سکوں، خدا بھی ساری دنیا کو راضی نہ کر سکا، آدھی دنیا خدا کو مانتی ہی نہیں ہے۔ دیکھو مجھے ایک بات یاد آئی، اسلام کے اندر دعا مانگنا ایک عبادت کا حصہ ہے۔ خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو، مانگنے سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اس طرح کہ خدا نے کہا میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے، مطلب کہ خدا ہر حالت میں رحمت کرے گا۔ ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر جو صوفی طریقہ ہے، عبادت کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف صبح کی 4 اور 5 بجے کے بیچ کی جو بندگی ہے اسی کو عبادت نہیں سمجھنا، وہ عبادت ہے، مگر عبادت کے بہت مطلب ہے۔ عبادت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کے ساتھ نیکی کی ہے کوئی بھی سوارتھ کے بغیر تو یہ عبادت ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے رزق کی محنت کر کے روزی کمائی حاصل کر رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے دعا پڑھی یہ عبادت ہے، جماعت خانے آئے یہ عبادت ہے، اپنے واعظ سنی یہ عبادت ہے۔ کسی کو دکھی دیکھ کے آپ نے اس کے لیے دعا مانگی، خدا بہت خوش ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے پاس مصیبت میں، دکھ میں، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ پھر اس دعا مانگنے کے طریقے اور ہیں۔ میں نے اپنی واعظ میں کہا کہ خدا تعالیٰ کے پاس دعا مانگو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا آپ کے مانگنے سے بھی نہیں دیتا، تو اس کی میں نے مثال دی ہے کہ ایک ماں ہے اپنے بچے کو کچھ خراب چیز کھانے سے روکتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی دم پچھاڑ کرے، غصے ہوئے، روے پیٹے، اس کو نہیں کھانے دے گی۔ اسی طرح سے ہم کبھی خدا کے پاس ایک چیز مانگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، جیتی مثال، جو ابھی تو وہ پرانی ہو گئی۔ افریقہ میں ایک گاؤں کے اندر میاں بیوی تھے، بچہ نہیں ہوتا تھا، تو بڑی انہوں نے تسبیحیں نکالی، منتیں مانی، بہت کچھ کیا۔ ایک دفعہ امام سلطان احمد شاہ کی تشریف آوری ہوئی، اس کی ماں، بچے لڑکے کی جو ماں تھی بڑی عابدہ تھی، عبادت والی تھی۔ مولا کے پاس کہتے ہیں مولا میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے، ایک بچہ دے۔ ماں باپ اس کو کہتے ہیں اس کی قسمت میں بچہ نہیں ہے، کسی کا بچہ لے کے پال لو۔ نہیں خداوند تو مالک ہے، یہ ہے، تو تیری ساری قدرت ہے، سب کے پاؤں پہ گر پڑی۔ ماں باپ اس کو بہت سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم مجھے مجبور نہ کرو۔ کہتی ہے نہیں خداوند، ضد پہ بیٹھ گئی۔ سب بولے اچھا جاؤ اس کو بچہ ہوگا، مگر وہ الفاظ سمجھی نہیں، اس کو بچہ ہوگا۔ مولا تو چلے گئے، برس کے بعد اس کو بچہ ہوا۔ بچہ ہوا کیسا؟ بچے جب ہی جنمتے ہیں تو روتے ہیں، اور اگر وہ نہ روے تو مر جاتے ہیں، کیونکہ اس کے جو حلق کے اندر ماں کے رحم کا تھوڑا گند ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا چاہیے، اور اوندا کر کے اس کو تھوڑا پیٹتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ روتا ہے۔ یہ رویا نہیں، آنکھیں بند رہیں، پڑا رہے۔ بچے روتے ہیں بھوک سے، یہ تو روے بھی نہیں۔ اب ماں ہی اس کو داون دے وے، پی لے وے۔ اس کے کان کی جگہ صرف ہول تھے، کان نہیں تھے، آدھے ہاتھ تھے، آدھے پاؤں تھے۔ تھوڑا بڑا ہوتا گیا، نہ وہ سنے، نہ وہ دیکھے، نہ اس کے کان تھے،
ہاتھ ادھر لگے ہوئے آدھے. اب ایسے بچے کو دیکھ دیکھ کے ماں باپ جل رہے ہیں. کس کام کا یہ؟ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، مرا ہوا نہیں، جیتا ہے، لیکن کس کام کا؟ بچہ تو آتا ہے گھر میں، وہ چیختا چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، بولتا چلتا ہے، تو ماں پتا خوش ہوتے ہیں. بچے کی مستی بھی ایک قسم کی جوائے ہے. ایسی کوئی چیز نہیں. 4 برس 5 برس کا ہوا، 7 8 برس کا ہو گیا، ماں باپ اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہے ہیں. ایک دفعہ عبداللہ ہاشم گانگجی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولا کو کہو ہمارے گناہ بخش دے رہے، اب اس کا کچھ رستہ کرو. تو مولا نے فرمان بھیجا، دیکھو تم اس کے لیے دعا مانگنا بند کرو، بچے کے لیے دعا مانگنا بند کرو. دعا مانگنا انہوں نے بند کیا، 1 مہینے میں گزر گیا. اتنے خوش ہوئے یہ لوگ ماں باپ. پہلے اولاد مانگتے تھے، اب جو اولاد ملی تو دکھ اور جلاپے میں رہے، کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں تھا. اور اس عورت نے اپنی عبادت کے زور اور عوض میں دعا مانگی، بچہ مانگا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا کو مجبور مت کرو. تو اب میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کو اولاد چاہیے کسی کو، یا مولا تو ہم کو ایک بچہ دے لیکن مومن دینا. یا مولا اگر وہ بچہ خوشیاں لانے والا تیرے گھر کا مومن نہیں بنے تو بہتر ہے نہ دے. اگر پیسہ مانگ رہے ہو تو مولا کو کہو مولا خبر نہیں کہ یہ جو مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں، یا مولا ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ دے. مولا کے اوپر رکھو، اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ جانتا ہے. کبھی کبھی ایسی اولاد ملتی ہے کہ وہ باپ کو پیٹتی ہے، ماں کو لاتے مارتی ہے. کبھی ایسی بیوی ملتی ہے کہ نہ چھوڑ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے. کبھی ایسا شوہر ملتا ہے کہ جو پیٹتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتی ہے نہ وہ بھاگ سکتی ہے. خدا کے پاس سے دعا مانگو، اس کو کہو یا مولا میرے لیے جو اچھا ہے تو وہ دے. میں یہ مانگنی کرتا ہوں لیکن اگر میرے لیے اچھا نہیں تو مت دینا. مگر دعائیں مانگو، دعائیں مانگو. مصیبت تکلیف آوے یالی کی تسبیح نکالو. ہماری جو تسبیح ہے اسماعیلی طریقے کی وہ 101 دانے کی تسبیح ہے، سوا کے امام نے حکم کیا ہوئے. جیسے کہ ہم چاند رات کو حضرت ماتا بی بی فاطمہ کی 3 تسبیحاں نکالتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ 33 دانے کی ہیں. ایسی اور بھی کچھ تسبیحاں ہیں کہ امام اس کی فگر دیتے ہیں، بھئی 33 دانے یا 40 دانے. جیسا کہ امام سلطان احمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ جس جماعت میں تم پیدا ہوئے اس جماعت کا تمہارے اوپر احسان ہے، تو جماعت کے لیے 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو روز جماعت کے لیے. تو یہ 40 دانے ہیں. جدھر مولا نے 33 یا 40 دانے نہیں کہے تو وہ 101 دانے کی تسبیح ہے. یالی کی تسبیح مشکل آسان کی تسبیح نکالو، یالی مشکل آسان کر، یالی مشکل آسان کر، یا خالی یالی یالی کرو، یالی 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 یالی. 101 دانے پورے ہو جائیں سجدہ کرو، اپنی دعا مانگو. اگر کوئی اس سے بڑی مصیبت آ گئی ہے تو یالی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر. کوئی اس سے زیادہ اور بھی مصیبت آ گئی ہے تو اس وقت آپ یا علی ادرکنی یا علی اغثنی یہ 40 دانے نکالو اور سجدے میں مانگو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کرتے ہو اس وقت تم خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہو. اور سجدہ ہے عاجزی کی نشانی ہے، خود کو مولا کے سپرد سرنڈر کر دینے کی نشانی ہے، خود کو سبمٹ کر دینے کی نشانی ہے. تو اپنی دعاؤں کو سجدے میں مانگو، چاہے وہ کتنا بھی لمبا ہو جائے لیکن دعائیں سجدے میں مانگو. آرڈینریلی جو دعائیں مانگتے ہو یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو کسی مصیبت کے لیے یا کوئی مراد کے لیے، لیکن آرڈینریلی جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو 2 ہاتھ اٹھا کے اپنی دعا مانگو جیسے کہ ہم جماعت میں مانگتے ہیں. گھر پہ کبھی ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم 2 ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں. مشکل آسان کی تسبیح. کبھی خدا نہ کرے بہت بڑی بلا آ گئی،
تو علی شاہ محبوب فرمایا کہ 40 دانے کھڑے ہو کے تم نکالو. یا رب بلا بگرداں باحق کے شاہ مرداں باحق کے شاہ مرداں یا رب بلا بگرداں. یہ ایک دانہ ہے. ایسے 40 دانے نکالو لیکن کھڑے ہو کے نکالو. لیکن کوئی بھی آرڈینری مصیبت تکلیف کے لیے اس تسبیح کا استعمال نہیں کرنا. یہ تسبیح بہت بڑی بزرگ تسبیح ہے, پاورفل تسبیح ہے. خدا نہ کرے کوئی آدمی چوری کا مال لیا اور پکڑا گیا تو اس کو یہ تسبیح نکالنے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ اس نے چوری کی ہے, اس نے گناہ کیا ہے, نافرمانی کی ہے. اس کا ایک راستہ ہے, استغفر اللہ کی تسبیح نکالو کھڑے ہو کے. یا مولا میرے سے گناہ ہو گیا, تو مجھے بخش دے, تو رحم و رحیم ہے, میں توبہ کرتا ہوں, پھر میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. اور سچ مچ وہ پھر نہ کرنے کا وعدہ کرے تو اس کو یہ استغفر اللہ کی تسبیح 40 دن نکالے, انشاءاللہ اس کو بچا لے گی. اور ہر روز کم از کم 40 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ ضرور نکالا کرو. 40 دانے جماعت کے لیے پیشہ کے نکالا کرو. ایک تسبیح نارملی مشکل آسان کے لیے یالی کی نکالا کرو. دل کا سکون اور راحت, دل گھبراتا ہے, خوف اور ڈر لگتا ہے, اس کے لیے اچھی سے اچھی تسبیح جو ہے وہ صلوات کی ہے. رسول اکرم اور آل رسول کے اوپر ہم سلام بھیجتے ہیں, ہم ان کو سلام کرتے ہیں, تو پھر وہ سامنے ہم کو دعا دیتے ہیں. کوئی بزرگ باپ ہے, دادا ہے, چاچا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں باپا یا علی مدد, تو وہ کیا کہے گا, مولا علی مدد, سکھی آباد رہو. تو جب ہم رسول اکرم کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہم کو سلام کا جواب بھی دے گا اور دعا دے گا. پھر اسی طرح سے رسول اکرم سے لے کے آج تک جتنے بھی امام اور آل رسول ہوئے ان سب کی دعائیں بھی ملیں گی. تو صلوات سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, دل کو راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے. خدا نہ کرے فیملی میں کچھ جھگڑا ہے تو بی بی فاطمہ کی یہ 3 تسبیحاں 33 دانے کی نکالو, لیکن کھڑے ہو کے نکالو. پھر بیٹھ کے سجدہ کرو اور سجدے میں کہو مولا میرے گھر میں اشانتی ہے, میرے گھر میں جھگڑا ہے, میرے گھر میں سے برکت نکل گئی, رحم کر, پاک بی بی فاطمہ کے صدقے اور اپنے فرمان کے صدقے میرے یہ تکلیف دور کر دے, انشاءاللہ گھر میں سکھ شانتی ہو جائے گی. لیکن اس کے بھی 40 دن ہیں. 10-15 دن کے بعد آپ کی مراد پوری ہو گئی تو تسبیح کو بند مت کرو, 40 دن پورے کرو. تو ایسی ہماری بہت سی تسبیحاں ہیں. تو مذہب کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ. کوئی آدمی ہے کسی جگہ نوکری کرتا ہے, مگر اس نوکری والے کے ساتھ اور بھی ایسے آدمی ہیں وہ تمہارے پیچھے لگے ہیں تم کو نوکری سے نکال دینے کے لیے, دشمن ہو گئے ہیں. تو اس وقت تسبیح کرو 101 دانے کی, یا مسیر یا مسیر یا مسیر. مسیر کا مطلب ہے جس کے اوپر ہمارا دار و مدار ہو, اپون ہوں وی ڈیپینڈ, مددگار کرے, تو انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف دور کر دے گا مولا. اور اگر پیسوں کی تکلیف ہے تو صلوات پڑھ کے مولا کو کہو یا مولا رسول اکرم کا واسطہ, آل رسول کا واسطہ, میری پیسے کی تنگی ہے تو دور کر دے اور رزق کے کریم دے. یہ قرآن کے لفظ ہے, یعنی پاک رزق ملے. غریب رہو کوئی برائی نہیں, لیکن مولا کو کہو کسی کا محتاج نہ کرے. رہنے کا ایک گھر ہوئے, ایک گاڑی ہے, اچھی آمدنی ہے, کھاتے ہو پیتے ہو, گھر میں سکھ شانتی محبت ہے, صحت و تندرستی ہے, کوئی بدنامی نہیں, یہ تو جنت ہے. بہت دولت ہے, حرام کی کمائی ہے, چوری کا مال لیا ہے, 420 کے دھندے کیے ہیں, ملین ڈالر پڑے ہیں, مگر وہ ملین ڈالر من کا سکھ نہیں دے سکتے. مولا سے حلال روزی مانگو, اچھائیاں مانگو, نیکیاں مانگو, خوشیاں مانگو, من کی راحت اور سکون مانگو, تو مولا وہ دے گا, ضرور دے گا. کبھی شام کی آپ کی نوکری ہے,
میرے پاس ایک لڑکا آیا وینکوور میں کہ آپ واز میں ہم کو دم داٹی دیتے ہو, شام کو روز جماعت کرنے آیا کرو. کیا کروں مشنری باپا, میری نوکری شام کو 6 بجے شروع ہوتی ہے تو رات کے میں 2 بجے تک رہتا ہوں. میں گھر آتا ہوں 2 بجے تو تھک جاتا ہوں, صبح بھی نہیں آتا. میں نے کہا دیکھ بیٹے, رزق مولا دیتا ہے, تم یالی یالی کی ایک تسبیح روز نکالا کرو, یا مولا میری ایسی نوکری دے کہ میں روز جماعت کھانے جا سکوں. 3 مہینے کے بعد اسی جگہ اس کا ٹائم بدل گیا. صبح 8 بجے آیا کرو اور شام کو 4 بجے چلا جایا کرو. آیا میرے پاس بھاگا بھاگا. میں بولا مولا کا شکرانہ ادا کرو, مولا سے مانگو, یا مولا مجھے یہ تکلیف ہے, میں تیرے در پہ نہیں آ سکتا, میں جماعت کھانے نہیں جا سکتا, تو ایسی مجھے رزق دے کہ میں جماعت کھانے بھی جاؤں. بیٹھا ہے سنتا ہے. تو دعائیں مانگو, مولا سے مانگو, دیتا ہے. اگر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں نہیں دیتا تو دل میلا مت کرو, ایسا سمجھ لو اس میں کچھ بھید ہے. اس بھید کے سامنے سر جھکا دو, اچھا مولا تیری مرضی. بولو کیا کوشچن ہے کسی کا؟ ایک مشنری صاحب سے واعظ میں سنا تھا کہ آپ کی دعا قبول نہیں تھی, اس کی ایک بھی کہ تمہارے گناہ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو اوپر نہیں جانے دیتے. یہ بھی ہے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس کو ناراض کیا ہے, لیکن میں نے رستہ بتایا ہے. استغفر اللہ کی تسبیح نکالو, اپنے گناہوں کی معافی چاہو, اور پھر اپنی مراد کی تسبیح نکالو. وہ تو رحیم ہے, بہت رحیم ہے. آپ خدا کی رحمت کو نہیں سمجھتے, سچ مچ جو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو سمجھا دوں تو آپ بے درکار ہو جاؤ گے. بے درکار کا مطلب ارے خدا تو بہت رحیم ہے, چھوڑ دے گا. بات سچ ہے. آپ کی عورت واعظ میں نے سنا تھا پیر دلہا شاہ کے بارے میں, کوئی میمن لوگ ان کو مانتے تھے. بامبے والا کون ہے یہاں؟ یہ لاڈک مکھی کا لڑکا تو بیٹھا ہے پوترا, مگر اس نے بامبے دیکھی نہیں. ٹھیک ہے. بامبے کے اندر ہمارا کریم آباد کانڈی محلے جماعت خانہ ہے. اس جماعت خانے سے ہم کانڈی محلے کریم آباد جماعت خانے سے درخانہ بامبے جائیں تو رستے کے اندر لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہمارا اسماعیلی قبرستان آتا ہے. اس کو درگاہ کہتے ہیں, درگاہ مولا. اندر سید محمد شاہ دولہ ان کی مزار ہے, وہاں دفن ہے. 18 برس کی عمر میں شاہ حسن علی بادشاہ کے زمانے کے اندر گزر گئے. دبلے پتلے, بہت دبلے تھے. میمن لوگ ان کو بہت مانتے تھے. اسماعیلیوں کا تو امام بیٹھا ہے. ابھی ایسا کہ اسماعیلی صرف امام کو جانتے ہیں. حضرت امام کا بھائی ہے پرنس امین, حضرت امام کا چاچا ہے پرنس صدر الدین. ہم ان کے پاس سے اپنی مرادیں اور دعائیں نہیں مانگتے کیونکہ ان کا حق بھی نہیں ہے, ہمارا امام ہی ہے صرف. تو لوگ سید محمد شاہ دولے کے پاس سے اپنے اسماعیلی بہت کم جاتے تھے, مگر میمن بہت جاتے تھے. تو وہ مشہور ہو گئے, میمنوں کے پیر تھے اسماعیلی, اور اپنے پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں, عابد ہیں. گزر گئے. اسماعیلیوں نے نہلایا دھلایا, کفن پہنایا, جنازہ تیار ہوا. میمنوں کو پتہ لگا کہ پیر دلہا گزر گئے. 8-10 ہزار آدمی چلے آئے. قبرستان پہ جب یہ جنازہ پہنچا اس وقت یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیر ہیں. اس وقت مکھی حاجی بھائی, لاڈک بھائی حاجی نہیں تھے, اس وقت حسن بھائی تھے. تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے پیر کدھر سے آئے؟ پیر حسن کبیر دین کی اولاد ہیں, ہمارے مولا کے گھرانے کے اندر سے ہیں. نہیں, جھگڑا ہونے لگا. مکھی گیا مولا کے پاس, شاہ حسن علی کے پاس. مولا ایک تکلیف آ گئی. مکھی کیا ہے؟ خداوند سید دولہ گزر گئے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے. ہم دفن کرنے گئے تو یہ میمن لوگوں نے جھگڑا کیا کہ وہ ہمارا پیر ہے, ہم جنازہ اٹھائیں گے.
साहब हंस कर कहते हैं मुखी तुम उनको जनाजा उठाने दो, पर मौला देखो हम तुमको बोलता है उसको जनाजा उठा दे दो। आमीन खुदा। फिर वापस बुलाया, देखो मुखी वो जनाजा नहीं उठा सकेंगे। मुखी खुश हो गया, इधर आया। मुखी ने अपने जवानों को कहा, अपने जवान लड़ने के लिए तैयार थे, किसी भी नो हट गए बेचारे। इनको बोला भाई तो उठा लो, अभी वो दुबले पतले थे, मुझे नहीं लगता कि 80 पाउंड भी उनका वजन हो रहा है, जो कि मैंने देखा नहीं, लेकिन उनकी तस्वीर और हालात जो देखे थे। इनके 4-5 जवान आए, जनाजा उठाने लगे, जनाजा उठा नहीं। 4 लड़के और आए, जनाजा ना उठे। 20-25 आए, बड़े बड़े पहलवान जोरदार आए, वेल्ड कर दिया हमें ना, इस तरह जनाजा जमीन के साथ वेल्ड हो गया, हालांकि नीचे मिट्टी है। जनाजा उठे नहीं, मुंह लाल हो गए। उनमें एक बुजुर्ग था, उसने ये हालत देखी, उसने कहा ए छोरा हट जाओ, ये हमारा काम नहीं, खुदा से माफी मांगो। हट गए। मुखी को कहता है मुखी साहब माफ करना, हमने आपके ऊपर जबरदस्ती की। मुखी ने 4 लड़कों को बोला जनाजा उठ गया, जाके दफन किया। पीर हमारा है, लेकिन मेमन लोग आज भी बहुत तादाद में आते हैं, उसको मानते हैं। इस किस्म की बातें हमारी हिस्ट्री में बहुत है। कहाँ सुना था ये? मेरे किसी वाइज में है ये। आपकी बात सुन के तो मैं कह रहा हूँ, एक वाइज में आपने मैंने सुना था कि पीर हसन कबीर जी माँ बाप 3 या 4 साल के थे, तो उन्होंने मुर्दा जिंदा किया था। हिंदू दोस्त था, उसके जिंदा किया। फिर सदरुद्दीन ने उनके चेहरे पे हाथ फिरा के वो ताकत खींच ली। सच्ची है, वाज़ेह सुनो, आपको उसमें से बहुत सी चीजें मिलेंगी। मुझे हमारे पीरों में भी जो पीर हो गए, उनमें भी कोई ग्रेटनेस जो उनकी, जो उनका जो बुजुर्गी, हर पीर का कोई फर्क, हर पीर का जो नूर है वो एक ही है, लेकिन उन्होंने उस जमाने को देख के, हालात को देख के जुदे जुदे काम किए हैं। इसलिए थोड़े हमको एक पीर का ये होता है, देखो पीर शमस ने बोटी गर्म की, सूरज ऐसा फिजिकली जियोग्राफिकली सूरज नीचे आया नहीं, लेकिन सूरज की तपश इतनी बढ़ गई कि बोटी पक गई। और अभी भी वो सूरज कुंड मुल्तान में पड़ा है। तो पीर शमस ने फरमाया कि मुल्तान वालों ने पीर शमस को तकलीफ बहुत दी, तो फरमाया चाहो तोफारा मुल्तान, गर्द गर्मा गदा गोरस्तान में 4 चीजें मुल्तान को देता हूँ। मिट्टी धूल बहुत उड़ेगी, गर्मी बहुत पड़ेगी, कब्रें बहुत होंगी, और गर्द गर्मा गदा गोरस्तान, और भीख मांगने वाले अमीर फकीर भी बहुत होंगे। 4 चीजें हैं उधर। आप उसमें जो एक मर्तबा अभी भी वहाँ पर वो मिलते हैं, जो 2 सिंह। मैं अभी गया था, 2 महीने 3 महीने पहले मैं मुल्तान गया था। क्या था? बदुआ दी थी या क्या? उधर बहाउद्दीन ज़करिया नाम का एक बहुत बड़ा फकीर था, उसकी कब्र अभी भी है, बहुत बड़ा उसके ऊपर मकबरा है। और ये बहाउद्दीन ज़करिया का जो नाम सूफियों के अंदर बहुत बड़ा है। इस शमस माँ बाप अपने 2 चेले थे उनके, चंद्रभान और सूरजभान, इनको लेके इधर मुल्तान में आए। अपने चेलों को फरमाया, मुरीद थे इनके, कि हमको मुल्तान में हेड ऑफिस बनाना है। शहर के बाहर नदी उधर थी, नदी के किनारे पे एक दरख्त देख के पीर ने कहा कि यहाँ हम कयाम करेंगे, तुम यहाँ झोपड़ी बनाओ। अच्छा, उन्होंने कुछ झोपड़ी का सामान वगैरह इकट्ठा किया। फिर कहने लगे अच्छा मैं शहर की सैर करके आऊं। कागज मंगा के तो एक छोटी सी बोट बनाई। उस बोट में बैठने की जगह नहीं थी, छोटी थी, मगर पीर उसमें खड़े हो गए, हाथ में तस्बीह लेके। ये कागज की बोट, हार्डली इतनी सी बोट होगी, इसमें खड़े हो गए। बोट चलने लगी, आपने आंख बंद की, तस्बीह निकलने लगे। कागज की बोट इतनी सी, इसके अंदर एक आदमी खड़ा है,
اور बोट डूबती नहीं। हजारों लोग इस तरफ और उस तरफ दोनों किनारे पे देख रहे हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया ऊपर अपने महल के ऊपर जो किनारे पे ही था, एक खिड़की थी, छोटी सी खिड़की थी, ऐसा गर्दन निकाल के इसने नीचे देखा तो इसको हसद आया कि ये फकीर इधर कहां से आ गया, क्योंकि वैसे भी मुल्तान में फकीर बहुत थे। तो उसने बदनजरी करके ऐसा कुछ फूंक मारी कि पिशमस की जो बोट थी वो डोलने लगी, थोड़ा पानी भी अंदर आ गया। पीर ने आंख उठा के देखा, फरमाया जा तेरे सींग निकल आए। उसी वक्त इंस्टेंटली उसके सींग निकल आए। अब सींग निकल आए तो वह अंदर वापस अपने घर जा न सका, क्योंकि खिड़की छोटी थी, सींग बड़े थे, फंस गया। पिशमस तो चले गए, बोट ठीक कर ली। ये समझा कि ये फकीर बहुत पावरफुल है। अपने बेटे को बुला के उसको कहा, बेटा ये कोई बहुत बड़ा फकीर है, जाओ मेरी माफी मांगो इनसे और उनको कहो कि आप खुशी से यहां रहना। बस वो गया उधर, माफी मांगी। पीर ने उसको माफ किया, लेकिन फरमाया तेरी नस्ल में इधर ये 2 सींग के निशान रहेंगे। 900 बरस हुए, पौने 900 बरस। आज भी बहाउद्दीन ज़िक्रिया की फैमिली में से जितने लड़के हैं उन सबको यहाँ सींग के उभरे हुए निशान हैं। वो पगड़ी बांधते हैं और यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन आप उनको कहो तो दिखाते भी हैं। लेकिन इसके पहले ये वाकया बना था। इसके पहले पिशमस जब भी आए ना, तो ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने एक दूध का प्याला लिया, अपने बेटे को कहा कि जाओ ये फकीर को ये दूध का प्याला दे के आओ। और इतना ऊपर लबोलब भरा हुआ था, तो वो आस्ते 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 लेके गया कि मेरे बाप ने आपको ये तोहफा भेजा है। पिशमस ने एक फूल तोड़ा और उसके ऊपर रख दिया, दूध के ऊपर। फरमाया अपने बाप को जाके वापस दो। सूरज भान पूछता है कि ये आपने क्या किया? फरमाया उसने मुझे दूध का प्याला दिया कि जो ऊपर तक भरा हुआ था। उसका मतलब ये था कि आप इस शहर में मत रहो, क्योंकि इसमें जगह नहीं है फकीरों की। तो मैंने इसके जवाब दिया कि मैं फूल की तरह रहूंगा। वो बोट का जिक्र फिर बाद में किया उसने। एक सवाल जी। इंडिया में सिद्धपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक छोटा सा गाँव मिला, वहाँ कासिम शाह की मजा है। किसकी? पीर कासिम शाह। पीर कासिम शाह पीर हसन कबीर दीन के जो बेटे थे ना, इमाम शाह, उनकी औलाद में से हुए, मगर वो हमारे पुठियों के पीर नहीं है। मगर पीर की औलाद में होने से हम उनको पीर कहते हैं, जैसे कि पीर मोहम्मद शाह दूल्हा, जैसे कि हमारी अपने ये बाई बुढ़ाई पीर हसन कबीर दीन की लड़की थी, उसको भी हम बड़ी इज्जत देते हैं। इसी तरह से और बहुत से पीर हुए कि जो हमारे पीरों की औलाद में से हैं, हम उनको मान से इज्जत से पीर कहते हैं, मगर वो पीरी दर्जे के, यानी पीर की जो जोत होती है वो उनके पास नहीं थी। और भी बहुत हुए, पीर मोहम्मद शाह, पीर इमाम शाह हुए। और ये देखो ना, हमारी इमाम बेगम, सैयदा इमाम बेगम, ये भी पीर हसन कबीर दीन की औलाद में से है। और ये अपने सैयदा इमाम बेगम कराची के अंदर दफन हुई है, मगर बॉम्बे में रहती थी, 1866 में गुजर गई। दूसरा एक सवाल है, उनके 2 चेले थे, 4 जोड़ा, उनमें से हिंदुओं का पीर होता है। हाँ, ऐसा हमारे इमामों और पीरों की हिस्ट्री में बने हैं बनाओ कि इमाम को छोड़ के, पीर को छोड़ के उन्होंने अपना पंथ शुरू कर दिया है। ऐसे बहुत से वाकयात बने हैं, तो बाद में खात्मा हो गया, ऐसे बने, अपना पंथ शुरू कर देते। अभी भी क्या हो रहा है?
آپ جماعت کو مل کے میں بہت خوش ہوا. مومن جماعت ہو, اچھے ہو, مولا ہمیشہ آپ کو اچھا رکھے. 10:30 بجتے ہیں, آپ شام کو 7 بجے سے آئے ہوئے ہو. پھر بھی کبھی ایک دو اور سوال کے میں جواب دوں, کوئی بھی دو, پھر ہم یہ محفل بند کریں. صاحب یہ جو اگربتی ہم جلاتے ہیں یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے؟ نہیں, میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں ذکر کیا ہے, اگربتی نہیں ہونی چاہیے. مجبوری ہو, کوئی ایسا گاؤں یا اکیلا کوئی رہتا ہے, مگر کیا کہ ایک تو اس میں لکڑی اندر ہوتی ہے, تو اگربتی جو بنتی ہے نا وہ بھی لکڑی کا بھوسا ہے, اور اس کو گم لگا کے تھوڑا خوشبو ڈال کے وہ کرتے ہیں. ہم کو خوشبو آتی ہے اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن حقیقت میں کاربن جلتا ہے کہ یہ کاربن ایٹماسفیئر کے لیے اچھا نہیں, لنگس کے لیے خراب ہے. لوبان دوا ہے. لوبان کو انگریزی میں لیبون کہتے ہیں, LEBON, اور بائبل میں اس کا ذکر ہے لیبونے کا. یہ جو لیبونے ہے, لوبان ایک قدرتی چیز ہے اور وہ موسٹ اینٹی سیپٹک ہے. خدا نہ کرے کبھی ایسا گمڑا پھوڑا ہوئے کہ جو ہیل نہیں ہوتا, تو تھوڑا لوبان پانی میں گھس کے پیسٹ بنا کے ایک کپڑے پہ ڈال کے اس کو بند کر دو, کھولنا نہیں 7-8 دن تک, وہ پھوڑا اچھا ہو جائے گا. لوبان موسٹ اینٹی سیپٹک ہے. اس کو ایٹماسفیئر کو یہ پیور کر دیتا ہے, جرمز اور بیماری کی تمام وبا وغیرہ کو یہ کلین کر دیتا ہے. رسول اکرم نے عود اور عنبر کا جو ذکر کیا ہے, لوبان عنبر کی طرح ہے. عنبر جو کہ سمندر میں سے نکلتا ہے. عنبر ایک قسم کی مچھی ہے, وہ جب یہ باہر آ جاتی ہے مر جاتی ہے, پھر اس کو کاٹ کے تو یہ لوگ عنبر بناتے ہیں. عنبر کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے, اور عنبر بہت اچھی دوا ہے. بڑھاپے کے اندر آدمی ونٹر میں عنبر کھائے تو اس کے بدن میں گرمی اور طاقت رہتی ہے. عنبر کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چنے جتنا عنبر لے کے یہ نیاز کی پیالی کی طرح کاوے کی پیالی لے لو, اور اس پیالی کے اندر یہ عنبر رکھ دو, اور پھر نیچے اس کو تھوڑی سی گرمی دو تاکہ وہ پگھل جاوے اور چپک جاوے. اب ہر روز تھوڑا کاوا بناؤ اور اس پیالی کے اندر کاوا ڈال دو, پڑا رہے. 5-7-10 منٹ کے بعد بھلے وہ ٹھنڈا ہو جائے, پھر یہ کاوے کی پیالی پیو, اور اس کو رکھ دو, دھونا نہیں. ہر روز اسی میں ڈال کے پیتے رہو, تو آہستہ آہستہ عنبر کا اثر ہوگا. بلڈ کے اندر ریڈ اسکارپلس جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے, اینیمک کنڈیشن نکل جائے گی. ہارٹ کے لیے, کڈنی کے لیے, لیور کے لیے اچھا ہے. لیکن جوان آدمی بالکل نہ پیے, نہیں تو ناک میں سے اور پاخانے میں سے لہو نکلے گا. 50 برس کی عمر کے اوپر والا ہی اس کو پیے. تو عنبر ہے, اس کو کولسے کے اوپر رکھ کے جلاتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے. رسول پاک فرمایا, عود اور عنبر تم مسجدوں کے اندر دکھایا کرو. اب ادھر عربستان کے اندر لوبان نہیں ملتا, لیکن انڈونیشیا سے, چائنا سے ہندوستان میں لوبان آتا ہے. ہمارے پیروں نے لوبان کا ذکر کیا ہوا ہے, تو ہم کو جماعت خانے میں لوبان کرنا چاہیے. اب یہاں نارتھ امریکہ میں کیا ہے کہ کوئل سے چاہیے اس کو دکھانے کے لیے, مگر آج اس کی ایک راستہ مل گیا ہے, اتنا سا آتا ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں انسینس برنر. لوبان وغیرہ, دھوپ لوبان کو انسینس کہتے ہیں انگلش میں. اس کو جلانے کے لیے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے, اتنا کافی کے پاٹ جتنا, اندر کوئل ہوتا ہے, کوئل کے اوپر ایک کٹوری جیسی پڑی ہوتی ہے. وہ لال نہیں ہوتا لیکن سفیشینٹ گرم ہو جاتا ہے, تو آپ اس کے اوپر تھوڑا لوبان کا پاؤڈر بنا کے پیس کے ڈال دو تو لوبان دکھے گا. الیکٹرک میں لگا دو اس کو, الیکٹرک کھینچ لو تو بند ہو جائے گا. کوئی آگ لگنے کا ڈر بھی نہیں. لوبان دکھایا کرو, اگربتی نہیں. میں نے انڈیا کے اندر دیکھا ہے, انڈیا میں تو 420 بہت ہے نا, اور یہ 420 سے شروع بھی انڈیا میں سے ہوا. یہ لوگ
सस्ता होने की वजह से गाय का जो गोबर है उसको सुखा के उसकी अगरबत्ती बनाते हैं, वो जल्दी से जल भी जाती है। और हिंदू लोग तो गाय की पूजा भी करते हैं, उसका पेशाब भी पीते हैं, उसका गोबर का अपने घर के अंदर लेप भी करते हैं। हम मुसलमान इन चीजों को नहीं मानते। अगरबत्ती चलो जब तक नहीं इंतजाम होता तो हिंदुस्तान की अगरबत्ती नहीं लेना, पाकिस्तान की ले लेना। अभी पाकिस्तान में कितने ईमानदार हैं वो भी आपको तो मेरे से ज्यादा पता है। कम से कम इतना है कि गोबर नहीं होगा। जैसा आपके एक बार में हाजिरी का फरमान था कि आपकी आंख दुखे तो चाय का पानी, सुल्तान मोहम्मद शाह होगा। मगर मैं आपकी एक वॉइस सुनी इसमें था कैस्टर ऑयल भी लगाने के लिए आपने। सच है, मैं खुद कैस्टर ऑयल यूज करता हूँ। माँ बाप फरमाया आंख अगर लाल रहती होवे तो चाय की पत्तियों का जो पानी है उससे धो, लाल रहती होवे। लेकिन और बहुत सी आंखों की बीमारियों के लिए कैस्टर ऑयल फरमाया, और ये भी फरमाया सुल्तान मोहम्मद शाह का। मौला छोटे थे दुनिया भाने 14-15 बरस के, तो मौला को थोड़ी कब्जियत हो गई। माँ बहुत प्यार करती थी माता सलामत। मैंने माता सलामत को देखा हुआ है, ऐसी औरत दुनिया में मिलनी मुश्किल है। तो माता सलामत कैस्ट्रोल ले आई और जबरदस्ती पिलाया, गुस्सा किया, दम पछड़ गया, लेकिन माता ने पिलाया। 8-10 दिन के बाद मेहमानियों का काम शुरू किया तो एक ने कहा खुदावन मेरे पेट की हालत अच्छी नहीं, ऐसा फरमाया कैस्टर ऑयल पियो। किसी ने बोला मौला मेरा सिर दुखता है, कैस्टर ऑयल पियो। लेकिन आपको मैं सच कहता हूँ, कैस्टर ऑयल में इतनी तासीर है कि लोगों को पता नहीं। अगर दिमागी कमजोरी आ गई, बाज दफा आदमी चिंता व्याधि फिक्र से या कोई वजह से दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्से होता है, चिड़िया होता है, चीजें फेंकता है। उस बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से अगर वो 5 बरस के ऊपर का है तो 1 चमची, और 15 साल के ऊपर कम से कम 2 चमची, बाज को 3 चमचियां चाहिए। उसको कैस्टर ऑयल कम से कम 8 दिन 7 दिन तक दो। इसका असर यह होगा कि 2-2 3-3 पाखाने उसको रोज आएंगे, सिस्टम क्लीन हो जाएगा, नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा। बहुत सी भाइयां कभी कभी मुझे मिले ना, जवान औरतें, मिशनरी बापा क्या करूं, मेरा घर वाला बहुत गुस्सा करने वाला, बहुत गुस्सा वाला है। उसको मैं कहता हूं उसको कैस्टर ऑयल पिलाओ। आप पिला के देखो। हमारी कामरानी गौर से सुन रही है ये बात। पिला के देखो, मोहब्बत से पिलाओ, नाक मुंह चढ़ावे। ऐसा करो कैस्टर ऑयल के अंदर थोड़ा शहद मिलाओ, मध मिला के उसको दो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मगर मिश्रा साहब ये होता है इस तरीके से कि वो पिया ही नहीं जाता। तो चाय में डाल नहीं, चाय में डालो, चाय में डालो, दूध में डालो, मैंने इस्तेमाल किया, पिया सोडा में डाल लो। एक आदमी को कच्छ में साहब गए सुल्तान मोहम्मद शाह, तो एक आदमी ने कहा खुदावन मेरे को चक्री की बीमारी, एपिलेप्सी, बैठे बैठे चक्री आ जावे, मुंह में से फिन निकले, गिर जावे। और उस जमाने में एपिलेप्सी की दवा नहीं थी, आज भी दवा वैसे है लेकिन 100% क्योर नहीं है उसका। इतना है कि वो रिप्लेस नहीं हो गए, रिलैप्स नहीं हो गए। तो मौला फरमाया देखो तुम रोज थोड़ा कैस्टर ऑयल पियो। अभी माँ बाप ने उसको नहीं कहा कि कितना पियो, इतना तुम थोड़ा कैस्टर ऑयल पिया करो। भले खुदा कैसे मोमन लोग थे वो जमाने के। मौला चले गए गांव में, जाके कैस्टर ऑयल की बोतल ले आया, खीसे में रखे, 2-3 घंटे हुए, ऐसा निकाल के गुड़ 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 1-2 चमचे जितना पी ले गए। घर वालों ने कहा कि मौला को पूछना था कि कितना पिए, कितना दिन पिए। मौला को खबर नहीं थी क्या? वो नहीं जानता था कि मुझे कहवे कि तुम 1 चमची पियो और 3 दिन पीना, 10 दिन पीना, मैं जिंदगी भर पीऊंगा? क्योंकि उसने मुझे नहीं कहा कि इतना पीना, और सारी जिंदगी पिया, उसको कभी बीमारी नहीं पकड़ा नहीं। कैस्टर ऑयल सचमुच बहुत अच्छी चीज है।
مڈغاسکر کے فرمان میں ہے کہ مہینے میں 1 دفعہ کیسٹرول پیا کرو. اس کا یہ کیسٹرول کی خاصیت ہے یا اس کے ایمان کی خاصیت ہے؟ امام نے فرمان کیا ہے اس کی خاصیت ہے. اس کے ایمان کی خاصیت ہے. امام کے فرمان کی خاصیت ہے. اس کا ایمان امام کا تھا وہی نا. ایگزیکٹلی وہ سچ بات ہے. ایمان تھا تو امام پہ اعتبار آیا لیکن برکت تو امام کی ہے. اور مولا کا یہ جنرل فرمان ہے ساری جماعت کے لیے. کیسٹرول میں سچ مچ بہت فائدے ہیں. Why don't we let other outsiders come into our Jamaat Khana? What is the reason behind it? Listen beta, it Let is us go in there. And the argument always is why can't we come? it is such a common question that we have been telling people extensively for years and years and years. We must understand ourselves what is the reason. Listen, this is Jamaat Khana, house of the Jamaat, not a mosque. This house is Hazar Imam's house. Hazar Imam is our father and mother. We are his children. So this is a family. You, your husband, your father, your mother, your children, all they are sitting in one room. You are talking, chatting, eating, and at that time someone comes. So he disturbs all the enjoyment of your meeting of the family. So this is the place where we meet Hazar Imam as father and mother. This is his house. No one come here without Maula's permission. We cannot tell anyone come to Jamaat Khana. So we have to ask Maulana Hazar Imam. So Hazar Imam says, this is my house. Only those who are my children, my spiritual children, who have made my bayat, they only can come here. So tell anyone, you want to come? Okay, make a bayat to Aga Khan, there you can come. It's a house of the Jamaat, not a common mosque, not a church, not a gurdwara, not a synagogue. It's very logic. We don't allow anyone. 2 सवाल हो गए और चलो पूछिए आखिरी वो आखिरी सवाल. अच्छा चलो. Your wife mentioned about everybody gets sick. They are sick because they did badly. What happens to the children who are born with cancer? What happens to people like that? They have committed any sin? Yes. And where did you get this information? Is it in the Quran? It is in Quran. It's in the Quran? You give me the answer. No, I'm asking you because So if you don't know, so rely upon me what I say. Okay. Just I want to know where you got the information. Once I got a chance to see a hospital in Berlin. I went to Germany. This is in 50s when LSD was very popular among the women of Europe. And I saw a baby 2 months old. Her hands were here on the shoulder and there was no arm. Her feet were at the seat of the buttocks. There were no legs. Now you tell me, has God made it? No, I'm asking you, you tell me, has God made it? God is merciful. Why would he do things like Exactly. This is my answer to you. God is merciful. But you know, we believe a man who has born here, it is not his first life. He had his past life. All of us. Well, if you don't believe, then I cannot give you the answer. Quran is full of that we were living before. Normally Muslims don't believe. I don't see your face. Normally Muslims don't believe. They don't believe also in Imam. Now listen, you let me explain to you. Just have patience. Do not get impatient so much. There are 27 ayats in the Quran where God says it is not your first life. We had given you birth even before that. There is a lot of research going on amongst the Muslim scholars about it. But we Ismailis, we do believe
This is not our first, life. We were living before, and that's why, because of our deeds of the past life, we have been suffering. Because if we don't believe, then we have to believe that God is unjust. It is not that. No, but are you also saying that Ismailis is our last reincarnation, or we can come back again after we die as Ismailis? Listen, Ismailis, if any Ismaili, any Muslim, any Christian, any Jew, any Hindu, anyone who lives a spiritual life, believes in God, and lives according to his religion truly, he will not come back. Not only, but mind you, God has created everyone. All the kafirs, those people who are anti-God, they are also created by God. So he is merciful. Anyone, any person, if he is living piously, nicely, spiritually, he will be redeemed. He will not come back, because God belongs to all. So if there is a wicked Ismaili, well, he will be punished, whether he believes in Hazar Imam or not. If he is not behaving like that, he will be punished. There may be a Singha who may be better than an Ismaili, because of his deeds, because of his spiritual amal. Quran is, yes, it is. Quran is full of that. When I was in boarding school, we had a Muslim, and we asked this question about reincarnation. He told us, Yes, but all people are not equal. One is a matriculate, one is BA, one is MA. It is different. And I suggest you, if you can take a suggestion from me, read Quran. Now actually what happens, normally we do not know Arabic, so we read a translation. A translation, Pickthall, translation of Yusuf, Abdullah Yusuf Ali, translation of Farman Ali, translation of Maqbul Ali. We read translations. Now what that man has understood, we follow that man, not God. Read Arabic, learn Arabic. It might take you 2 or 3 years. Then read Quran. Still, I will tell you, if you read Pickthall's English translation, it will give you a lot of information. Hazar Imam has recommended Pickthall's English translation, which is a direct translation, no commentary. He leaves upon you how much you understand. And if you read it, you will come to know many things which you didn't know before. Do read it. अच्छा अम्मा, आपका लास्ट सवाल. सबसे प्रेसिडेंट तो आप हैं, नीचे बैठे हैं और आप कुर्सी पे बैठे हैं. अच्छा बोलो. मैंने बोलना चाहती हूँ कि ये वो मैन जो इसके साथ जरूरी है. अम्मा, बैतुल ख्याल की बातें इधर नहीं करूँगी. नहीं, मैं नहीं आ सकूँगा. मेरे हर रोज की मेरी मुसाफरी होती है. तुम आजकल यहाँ हो, तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हुआ. थोड़े मोटे हो गए और कुछ नहीं. बहुत बरसों से, छोटे से तब से जानता हूँ. शुक्र मौला, रहमत है. हाँ जी, अगली बार में आखिरी सवाल है. हाँ, साहब लोग भाई में झगड़ो थे तो जी भाई जी अंदर साहब ने लिखा कि वधु भाई जो कसूर है कि छुरी जो कोई जबान न लेती मतलब भाई धोनी. हाँ, पर मर्द का हाथ चलता है, वो क्या करे. पीर का एक गिनान का पाठ सुना के फिर मैं ये महफिल बर्खास्त करता हूँ. पीर ने कहा है औरत मर्द के ताल्लुक के लिए. पीर कहते हैं, पुरुष नारी नु एक धर्म, राखो खमिया तो न लागे करम. औरत मर्द दोनों की यकसां ड्यूटी है. धर्म मीन्स ड्यूटी. दोनों की ड्यूटी ये है कि एक दूसरे के लिए टॉलरेंस रखे, खमिया रखो, तो तुम्हारे झगड़े नहीं होंगे. एक औरत महात्मा बुद्ध के पास गई. 2500 बरस पहले गौतम बुद्ध हुए. जाके बैठी
कहती है, बाप मैं एक आजिज़ी के लिए आई हूँ। क्या है बेटी? कि मेरा जो घर वाला है बहुत गुस्से वाला है, ये भी गुस्सा करता है तो मैं कांपती रहती हूँ। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि मेरा जो हस्बैंड है वो गुस्सा न करे। महात्मा बुद्ध उठ के अंदर गए, एक सुपारी लेके आए, हाथ में सुपारी पकड़ के देखते रहे, फूंक मार के उसको कहा कि बेटा ये ले जा, इसको संभाल के रखना, जब भी तेरा हस्बैंड गुस्से में आवे ये सुपारी मुंह में रख लेना। चली गई। 2-3 दिन के बाद खाना पीना कुछ लेट हुआ होगा, हस्बैंड किसी से लड़ के आया होगा, गुस्सा निकाला औरत के ऊपर, ये भागी अंदर जाके सुपारी मुंह में रख ली। अब सुपारी मुंह में थी तो बोल तो न सके, तो ये चुप बैठी रही। वो उठ के आया, कहता क्यों आज तू बड़बड़ नहीं करती, चुप बैठी है? तो मुंह में दिखाया सुपारी पड़ी है। तो वो ठंडा हो गया, खुशी हो गया, ये समझी कि ये सुपारी की बात है। बात ये था कि बोलना उसने बंद कर दिया, इसलिए झगड़ा खत्म हो गया। सुखी आबाद रहो। मौला दीन दुनिया की नियामतें, बरकतें, खुशियां आपको बख्शिशें देवे। मौला आपके ऊपर राजी रहे, आपकी आल औलाद को हक पे मोमन में बना के रखे, दसवन सुकरीत में पूरा रखे, इबादत बंदगी में मशहूर रखे, आपके ऊपर दीन दुनिया की दौलतें देवे, बलाएं दूर करे, आफतें दूर करे, मुश्किलें दूर करे। मौला आपको हर तरह की अच्छाइयां देवे, भलाइयां देवे और आपसे अच्छे काम करावे। घर में, कुंबे में, कबीले में, जमातों में इत्तेफाक मोहब्बत देवे, आपको तंदुरुस्ती देवे, कोई का मोहताज ना करे और हमेशा सुखी आबादी देवे। सुखी रहो, आबाद रहो। यारी मदद।